أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگت قصة مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. حمد و صلات کے بعد عرض ہے، آواز سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ طبیعت ناساز ہے، لیکن حضرت علامہ خالد وکیل صاحب نے مجھ سے بیان کے لیے وقت لیا اور ان کی دعوت پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ اس مسجد کے امام و خطیب جو دو ہیں، امام الگ ہیں، خطیب الگ ہیں، اور مسجد ہادہ کی انتظامیہ کمیٹی کے اراکین اور اس مسجد کے نمازی حضرات، ان سب کی محبت ہے، سب کی اتفاق رائے سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھ کو حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور جو اعتقاد سے متعلق باتیں ہیں ان پر ہمیشہ ہمیشہ اعتقاد رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سب سے پہلے بطور تمہید میں چند باتیں عرض کروں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دور جو گزر رہا ہے بڑا پرفتن دور ہے۔ اس پرفتن دور میں دو باتیں ہیں، اور ان دونوں باتوں پر گفتگو ہونی چاہیے۔ مساجد میں اور مساجد سے باہر جو جلسے ہوتے ہیں، دینی پروگرام ہوتے ہیں، ان میں ان دو چیزوں کو خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 الحاد ہے۔ یہ الحاد یونیورسٹیوں، کالجوں سے ہوتا ہوا اب اسکولوں تک پہنچ چکا ہے، اور امت مسلمہ میں الحاد پھیلایا جا رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں جس سے اہل اسلام شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جائے۔
ظاہر ہے کہ جب شکوک و شبہات میں کوئی مسلمان مبتلا ہوگا تو اس کا ایمان کمزور پڑ جائے گا، بلکہ وہ ارتداد اور کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری جو بڑی بات ہے جس پر گفتگو کرنا ضروری ہے وہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان۔ اس پرفتن دور میں جو شروع سے صحابہ کرام علیہ رضوان کی توہین اور تنقید سے چھپ کر کرتے رہے ہیں، وہ اب ظاہراً یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کا تو ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے، لیکن اب اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والے بعض لوگ بھی ان کے ساتھ ہو چکے ہیں اور ان کے ہم پیالہ ہم نوالا بن چکے ہیں، ان کے ہم دم اور ہم قدم ہو چکے ہیں۔ تو میں تمہیداً چند باتیں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن اور حدیث نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان ان سے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن نے صحابہ کی دو طرح پر تقسیم کی ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور قتال فی سبیل اللہ کیا، اللہ کی راہ میں لڑے۔ اور دوسری قسم صحابہ کرام علیہ رضوان کے وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، انہوں نے بھی مقدمین کی، جو مقدم ہیں مقدمین کی پیروی کی، سابقون اولون کی پیروی کی، اور انہوں نے بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ ان دونوں سے متعلق قرآن نے فیصلہ کیا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو پہلے والے بھی جنتی ہیں اور بعد والے بھی جنتی ہیں، درجات میں فرق ہے۔ اور قرآن پاک نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو رسول نے کیا دیا ہے؟ فرمایا اکرموا اصحابی، میرے اصحاب کا اکرام کرو، احترام کرو، ان کی تعظیم اور توقیر بجا لاؤ، یہ دیا ہے۔ اور فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا
مت کہو، تو اس سے روکا ہے برا کہنے سے۔ تو آپ نے ہمیں صحابہ کرام علیہ الرضوان سے متعلق اکرام کا حکم دیا ہے اور ان کو برا کہنے سے ہمیں روکا ہے اور ہمیں خبردار کیا ہے اپنے اصحاب سے متعلق، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، 4 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے بارے میں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے بارے میں۔ یعنی ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی توہین اور تنقیص نکلتی ہو، اور ہرگز ہرگز ان کو طعن و تشریح کا نشانہ نہیں بنانا ہے۔ تنبیہ فرمائی ہے، خبردار کیا ہے، اور جو یہ حرکت کرتے ہیں ان سے متعلق بھی ہمیں بتایا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کو برا کہتے ہیں تو تم کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت، اور جس پر اللہ کی لعنت ہے وہ ملعون ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی توہین اور تنقیص کرنے والے وہ صحابہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو بربادی اور ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ وہ ملعون ہے، اور جو ملعون ہے اس کے لیے کامیابی اور کامرانی کی راہیں نہیں کھلتی ہیں، بلکہ وہ ہلاکت اور بربادی کی دلدل میں دھنس جاتا ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے لا یضر السماء نبح الکلاب، کتوں کا بھونکنا آسمان کو ضرر نہیں دیتا، کتے آسمان کی طرف منہ کر کے بھونکتے ہیں، وہ بھونک کر اپنے آپ کو ہلاک کر سکتے ہیں، لیکن آسمان کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان یہ ہدایت آسمان کے ستارے ہیں۔ آپ نے فرمایا صحابی کا نجوم، میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، پس تم ان میں سے جس کسی کی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ تو آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ تو کتا بھونک کر ہلاک ہو سکتا ہے، لیکن وہ آسمان کو ضرر نہیں دے سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لہذا جو صحابہ کرام علیہ الرضوان سے متعلق نازیبہ گفتگو کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں اور بربادی میں ڈال رہے ہیں۔ ہمیں ہر اس شخص سے بچنا ہے
چاہے وہ اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتا ہو یا کسی بھی لقب کو وہ استعمال کرتا ہو یا اس کے لیے کیا جاتا ہو، ہمیں القاب نہیں دیکھنے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے متعلق کیا نظریہ رکھتا ہے، کیا گفتگو کرتا ہے۔ اگر وہ ان سے متعلق ایسی بات کرتا ہے جو ان کی گستاخی کے زمرے میں آتی ہے، توہین اور تنقیص کے زمرے میں آتی ہے، تو سمجھ لو کہ پہلے یہ اپنا ہوگا لیکن اب اپنا نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنوں سے کام رکھنا ہے، غیروں سے کام نہیں رکھنا، کیونکہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی توہین اور تنقیص کر کے اپنی مجلسیں اپنے تئیں سجاتا ہے تو وہ ہمارا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور وہ خود بھی اپنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے لیے بھی ہلاکت اور بربادی کا سامان جمع کر رہا ہے، لیکن اسے اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ چنانچہ عقائد اہل سنت میں سے یہ بات ہے، علماء کلام نے یہ بات لکھی ہے، لا نذکر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا بخیر، یعنی ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک کا بھی ذکر نہیں کریں گے مگر بھلائی کے ساتھ۔ یعنی تمام اصحاب کی بات نہیں، تمام اصحاب تو یہ بہت دور کی بات ہے، اگر ان میں سے کسی ایک صحابی کا بھی ذکر بھلائی کے بغیر وہ کرے گا، برائی کے ساتھ وہ کرے گا، تو وہ عقیدہ اہل سنت پر نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ جس صحابی کا بھی ذکر کیا جائے گا وہ بھلائی کے ساتھ کیا جائے گا، اچھائی کے ساتھ کیا جائے گا، نہ یہ کہ برائی کے ساتھ۔ یاد رکھیے کہ نقل دین میں صحابہ کرام علیہم رضوان قابل اعتماد ہیں۔ پھر توجہ سے سن لیجئے، نقل دین یعنی دین کو نقل کرنے میں، دوسروں کو پہنچانے میں صحابہ کرام علیہم رضوان قابل اعتماد ہیں۔ اگر ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا تو نقل دین پر اعتماد کیسے آئے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان یہ وہ شخصیات ہیں، وہ ذوات قدسیاں ہیں جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو حاصل کیا ہے، اور آپ سے دین حاصل کر کے دوسروں کو پہنچایا ہے۔ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، تو اگر صحابہ کرام علیہ رضوان قابل اعتماد نہیں ہوں گے تو ان کا دین کو پہنچانا وہ قابل اعتماد کہاں سے رہے گا؟ چنانچہ علماء اسلام نے لکھا ہے وَالصَّحَابَةُ
شاہد التنزیل، صحابہ کرام علیہ رضوان انہوں نے نزول قرآن کا مشاہدہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا اور صحابہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ جانتے ہیں کہ کون سی آیت کریمہ مقدم ہے، کون سی آیت کریمہ مؤخر ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کون سی آیت کریمہ نہاری ہے، کون سی آیت کریمہ لیلی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کون سی آیت کریمہ حضری ہے، کون سی آیت کریمہ سفری ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کون سی آیت کریمہ ناسخ ہے اور کون سی آیت کریمہ منسوخ ہے۔ تو لہذا یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو حاصل کیا، چنانچہ انہوں نے لکھا، علماء اسلام نے وَتَلَقَّوْا عِلْمَ الدِّینِ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مباشرۃ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین کا علم حاصل کیا، کوئی واسطہ نہیں ہے بیچ میں، براہ راست انہوں نے علم حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے معلم ہیں، لیکن ہر ایک کے معلم بالواسطہ ہے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے معلم بلا واسطہ ہیں۔ تو یہ شان ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی، لہذا ان سے متعلق اگر کوئی بکواس کرتا ہے تو اس کے چہرے مہرے پر نہ جائیں، اس کے القابوں پر نہ جائیں، بلکہ سمجھ لیں کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا دشمن ہے، گستاخ ہے تو ہمارا بھی دشمن ہے۔ جو جانثاران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے بلکہ انبیاء و مرسلین کے بعد مخلوق الہی میں سب سے افضل اور اعلیٰ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہی کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ تو اب میں خصوصیت کے ساتھ کچھ ان کا ذکر آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ جب یہ بات طے ہو چکی ہے اور احادیث کریمہ سے یہ بات ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت اقدس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمام امم میں، تمام امتوں میں انبیاء و مرسلین کے بعد افضل وہ ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو اب اپنی اپنی کچہریاں لگانا اور اپنے اپنے فیصلے سنانا اس کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ جو فیصلہ ہو چکا ہے اب تم اس کو اپنی کچہریوں میں لا رہے ہو اور اس پر گفتگو کر رہے ہو۔ یہ اتھارٹی تمہیں کس نے دی ہے؟ یہ پاور تمہیں کس نے دیا ہے؟ تو یہ فیصلے ہو چکے ہیں، اب ان فیصلوں کو جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو چکے ہیں، اب اپنی کچہریاں قائم کر کے اس پر بحث کرنا اور اپنے فیصلوں کو نافذ کرنا یہ باطل اور مردود ہے۔ اہل اسلام کبھی بھی اسے قبول نہیں کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابی ہیں. حضرت جابر بھی صحابی ہیں، حضرت عبداللہ جو کے والد ہیں یہ بھی صحابی ہیں. غزوے کا اعلان ہوا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جہاد کروں گا. والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جاؤں گا، تم یہیں ٹھہرو. بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں جہاد پر جاؤں گا، والد کہہ رہا ہے میں جاؤں گا، تم اپنی بہنوں کا خیال رکھو. ایک روایت میں 9 بہنوں کا ذکر آتا ہے اور ایک میں 6 بہنوں کا ذکر آتا ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اور علماء نے کہا کہ یہ تو 6-9 نہیں ہے، 9-6 نہیں ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ تو تطبیق دی ہے کہ 6 کنواریاں تھیں اور 3 شادی شدہ تھی. جہاں 9 کا ذکر ہے تو سب کو جمع کر لیا گیا، جہاں 6 کا ذکر ہے تو کنواریوں کا ذکر ہے. تو والد کہتے ہیں اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، جہاد پر میں جاتا ہوں. اور وہ جہاد پر گئے ہیں اور شہید ہو گئے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے جب شادی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کنواری سے نکاح کیا ہے یا غیر کنواری سے، تو عرض کی حضور میں نے غیر کنواری سے نکاح کیا ہے. تو فرمایا کہ کنواری سے نکاح کرتا وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا. تو عرض کی کہ حضور میری بہنیں ہیں، اگر میں کنواری کو لے آتا تو وہ بھی انہی میں مل جاتی اور ان کا خیال کون کرتا. تو اس لیے میں اس کو لے کر آیا ہوں جو پہلے سے شوہر دیدہ ہے، اور اب میں اس کو نکاح میں لایا ہوں تاکہ وہ ان کی سرپرستی کرے گی اور ان کا خیال رکھے گی. تو دیکھیے بہنوں کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے اور کنواری سے رشتہ نہیں کیا، حالانکہ رشتہ ملنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. یہ ہے تربیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو عرض یہ کر رہا تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کنا عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس تھے، یعنی آپ کی خدمت میں حاضر تھے. فقال تو آپ نے ارشاد فرمایا یتلو علیکم رجل لم یخلق اللہ بعدی احدا. ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک شخص ظاہر ہوگا، نمودار ہوگا اور نظر آئے گا اور چمکے گا. سارے معانی اور مفاہیم درست ہیں. اور اس کی شان کیا ہوگی؟ لم یخلق اللہ بعدی احدا ہوا خیر منہ ولا افضل، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بعد اس سے بہتر اور بزرگ تک کوئی شخص پیدا نہیں کیا. یہ اس کی شان ہوگی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فما برحنا، پس ہم جدا نہیں ہوئے بارگاہ رسالت سے. ہم ابھی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. تو کہتے ہیں کہ طلع ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ طلوع ہوئے، وہ نظر آئے اور بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ تو یہاں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہی ثابت نہیں ہو رہی، بلکہ علم غیب بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ابھی وہ شخصیت پہنچی نہیں ہے، آئی نہیں ہے، اور ان کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطلاع اپنے موجود اصحاب کو دے رہے ہیں۔ یہاں سے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ آنے والی شخصیت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، تم پر افسوس کہ تم کہتے ہو کہ رسول اللہ کو بھی اپنے خاتمے کا علم نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو یہ باطل اور مردود ہے۔ جو ذات مقدسہ محمد الرسول اللہ اپنے اصحاب سے متعلق خبریں دے رہی ہے، ان کو اپنا پتہ نہیں ہوگا کہ ان کا آخرت میں کیا انجام ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے فقام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے فقبلہ، ان کو بوسہ دیا، والتزمہ، اور ان کو گلے لگایا۔ تو ظاہر ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اسے ہی بوسہ دیا جاتا ہے، چوما جاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اسے ہی گلے لگایا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نفاق کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہو۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور آپ تو سید الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ ہے مقام اور مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ دوسری روایت سماعت فرمائیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی دونوں صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بھی صحابی ہیں، حضرت عباس یہ بھی صحابی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ملتی ہے، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفا مع علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا۔ ان اقبل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ناگا اتفاق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ تو جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو بیان کرتے ہیں، فقام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، وصافحہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعانقہ، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کیا اور انہیں گلے لگایا، معانقہ جسے کہتے ہیں، معانقہ کیا۔ یہی نہیں بلکہ کہتے ہیں وَقَبَّلَا فَاهُ، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔
آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ کو چوما تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقبل فا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ کو بوسہ دیتے ہیں، ان کے منہ کو چومتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابو الحسن، اے ابو حسن، یہ کنیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہی کے نام پر کنیت ہے۔ ابو تراب یہ بھی آپ کی کنیت ہے۔ تو فرمایا یا ابو الحسن، اے ابو حسن، منزلت ابی بکر عندی کا منزلتی عند ربی، کہ ابو بکر کا مرتبہ اور مقام میرے نزدیک ایسا ہے جیسے میرا مقام میرے رب کے نزدیک ہے۔ تو یہ ہے مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانے کو کیسی شان اور عظمت عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، ان کے والد حضرت عثمان ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد وہ بھی صحابی ہے، اور اولاد کی اولاد یعنی آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں۔ اندازہ لگائیے، آپ کا پوتا صحابی، آپ کا بیٹا صحابی، آپ کی بیٹی صحابیہ، آپ کے والد صحابی، یہ فضیلت اس گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ بلکہ یہی نہیں کہ آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں، آپ کے نواسے بھی صحابی ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بڑی بیٹی ہے، ان کے شوہر ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بیٹی صحابیہ، داماد صحابی، اور ان کے نور نظر نخت جگر ہیں عبداللہ بن زبیر، یہ خود صحابی، اور یہ نواسے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو پوتے صحابی، نواسے صحابی، خود صحابی، اولاد صحابی اور والد صحابی، تو یہ مقام اور مرتبہ اس گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اپنے بھی بیگانے ہو گئے اور مخالفت شروع ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ حضرات جن کے نصیب میں ایمان تھا، وہ علم الہی میں تھے، تو پھر وہ ظاہر ہوئے اور انہوں نے ایمان لانا شروع کیا۔ یہ سلسلہ چلا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس دور میں بلا تأمل اگر کوئی ایمان لانے والے ہیں تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ ان کو کوئی تردد نہیں ہوا، کوئی اشکال نہیں ہوا، بلا تأمل، بے تأمل وہ ایمان سے سرفراز ہوئے۔ تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کب شروع ہوئی ہے اور کب تک رہی ہے؟
امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ 16 سال کی عمر سے 16 سال کی عمر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو پکڑا ہے تو پھر زندگی بھر نہیں چھوڑا، پھر زندگی بھر نہیں چھوڑا۔ اور آپ کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا ہے، تو 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے اور 16 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو پکڑا ہے، پھر کبھی نہیں چھوڑا۔ تو اس طرح سے اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 16 سال کی عمر سے آپ نے رفاقت پائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا تو یہ 47 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ کتنا؟ 47 سال کا۔ اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پہلے ہوا ہے، 2 سال 4 مہینے تقریباً آپ کی خلافت رہی ہے اور پھر آپ کا وصال ہوا، تو یہ 2 سال آپ نکال دیں تو 45 سال بچتے ہیں، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو 45 سال کی رفاقت حاصل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو ملی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جب رفاقت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو فیوز نبوت آپ کو ملے ہوں گے وہ اپنی مثال آپ ہیں، جو برکات رسالت آپ کو ملی ہوگی وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اور اسی طرح سے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہما وقت وہ راضی رہے ہیں، کوئی کام انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے خلاف ہو۔ باحوالہ اس بات کو بیان کیا ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے، لم یزل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بعین الرضا منہ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی میں لگے رہے، انہوں نے اس کے خلاف کام نہیں کیا، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی میں لگے رہے۔ جس سے رسول اللہ راضی اس سے یقیناً اللہ بھی راضی، کیونکہ رسول اللہ اسی سے راضی ہوتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ بات بالکل طے شدہ ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ آپ کی جو حیات مبارکہ ہے ابتدا سے انتہا تک، ابتدا سے انتہا تک، اس میں یہ بات بالکل واضح طور پر باحوالہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ وَالصَّوَابُ أَن يُقَالَ، اور درست بات یہ ہے کہ کہا جائے ان الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں لا یثبت عنہ حالت کفر باللہ سبحانہ و تعالی، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات کہنا بالکل درست ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کفر کی حالت وہ آپ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا بالکل نہیں ملتا۔ بچپن کا واقعہ مشہور ہے جو علماء کرام
بیان کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ والد محترم وہ بت خانے میں لے گئے تھے لیکن آپ نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ تفصیلی واقعہ ہے۔ تو بہرحال آپ کی زندگی حیات مبارکہ ابتدا سے لے کر انتہا تک وہ کفر سے پاک اور صاف ہے۔ تو لہذا ہمیں آج کی اس محفل میں اس بات کو سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ ہم بھی کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور اس کے لیے ہم اپنے بھائیوں کی ذہن سازی بھی کریں گے، اور اسی طرح کفر اور شرک کے نیچے جو گمراہی کے راستے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے اور اپنے بھائیوں کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ 50 منٹ کا بیان تھا جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔